یہ اللہ نے جس طرح کہا ہے، آپ قرآن دیکھ لیں، اللہ نے کہا میں نے اسے اس کی دوست بنایا. ہم اسے گرل فرینڈ بناتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ ہمیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں. ہم بھی It's سارے کے true. سارے گھر میں ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، اور یا وہ آگے سے رانی کی، جھانسی کی رانی بن جاتی ہیں. فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. آپس میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. یونیورسٹی میں تو بہت اچھا گزارا چلتا ہے، لو میرج ہوتے ساتھ ہی اسی کپل میں پتہ نہیں کیا چکر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں فلاپ ہو گئی فلاپ ہو گئی. وہ اس لیے کہ وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہی رہیں، تو دے آر فرینڈس. تو فرینڈس جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بریدنگ سپیس بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور بیسٹ فرینڈ شپ جو ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہی مین رول ہوتی ہے نا. ادروائز جو بھی دوست ہو، کوئی بھی رشتہ جو ہے، وہ اگر ایک دوسرے کو کور نہ کرے، لباس ہے ہم ایک دوسرے کا، جو لباس چبھنا شروع ہو جائے اسے کوئی بھی نہیں پہنتا. تو جس بالکل. تعلق میں شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں، گلے شکوے شروع ہو جائیں، یا ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو جائے، وہ لباس صاحب ہمیں سانس ہی نہ لینے دے، ٹائٹ ہو جائیں، ہمارے سائز سے ٹائٹ ہو جائیں، یا ہم لباس سے بڑے ہو جائیں، تو وہ پھر میرا نہیں خیال کہ وہ لباس جو ہے وہ پہننے کے قابل ہوتا ہے، یا وہ سی تھرو ہو جائے. بیڈ روم کی باتیں بیڈ روم میں رہنی چاہیے. وہ اپنے خاوند کی عزت بیوی نے بنانی ہوتی ہے، اور اپنی بیوی کی عزت بھی خاوند نے بنانی ہوتی ہے. تو یہ باریک سا بیلنس ہے. بیڈ روم میں چاہے ایک دوسرے کو کٹو مارو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، اور آخر میں معافی بھی مانگ لیں، ٹھیک. لیکن باہر نکل کے بچوں کے سامنے بھی اور بڑوں کے سامنے بھی یہی پتا چلے کہ یہ دو بہترین دوست ہیں. اور میں ڈاکٹر آپ صاحب لوگوں کو بتا دوں، مرد حضرات کو، کہ کاکیاں جو ہیں نا، یہ ان کے نزدیک پیار جسے کہتے ہیں نا، توجہ یا پیار، یہ گفٹ ہم سمجھتے ہیں یار یہ نے نا گولڈ کی رنگ دیتا ہوں، اسے اچھا سوٹ لا دیتا ہوں، جوتی لے دیتا ہوں، شاپنگ، یہ بعد کی باتیں. یہ مین چیز رسپیکٹ مانگتی ہیں. وہ آپ چاہے جھوٹی جھوٹی دے دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 جو کاکے ہیں، وہ کاکیوں کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا، آپ نے کبھی بوڑھا نہیں ہونا اور فار گرانٹیڈ نہیں لینا مردوں کو، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بس اب یہ تو ذبح ہو گیا، اب میرے ہتھے چڑھ گیا. نہ 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 نہ، یہ کبھی ذبح نہیں ہوتا. اس کو ویسے ہی چار کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور وہ ہاں اگلی آیت یہ کبھی بھی دھیان سے، بلکہ پڑھتے ہی نہیں، میں بھی نہیں اگلی آیت پڑھتا کہ اگر تم انصاف کر سکو، کیونکہ پھر میں ساتھ ضرور اس کے آگے شامل کر لیتا ہوں کہ اللہ میاں آپ نے ساتھ ہی لکھا ہے مگر تم کر نہیں سکتے، لیکن چلو پھر اب اجازت دے دی ہے. تو کاکے جو ہیں یہ اینی ٹائم، کاکیاں غلطی کر جاتی ہیں کہ یہ 100% رائٹس میرے ہی ہیں، حالانکہ ان کا 25% رائٹس ہوتے ہیں، باقی 75% بونس میں ہوتے ہیں. وہ قابو میں رکھنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ان کی گرل فرینڈ بن کے رہیں، وہ کبھی بھی بیوی نہ بنے، نہ ان کی امی بنے. کہاں سے آ رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو، کیوں گئے تھے، کیوں نہیں آئے تھے، نہیں، بس ان کی گرل فرینڈ ہے. جس طرح یونیورسٹی میں رہتے ہیں، ادا سے بات کریں ان سے. اللہ نے ہتھیار سارے آپ کو دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ذبح ہو جائیں گے. وہ جو باہر یہ ڈھونڈتے ہیں نا، جو اچانک آپ کو موبائل سے پتا چلتا ہے کہ یہ باہر منہ ماردہ پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا اس لڑکی کے پاس یا اس خاتون کے پاس، کچھ ایکسٹرا نہیں ہوتا ماسوائے ادا کے، ٹھیک ہے. تو اگر گھر میں بریانی اچھی بنی ہوئی ہو تو کون جا کے بازار میں دال چاول کھائے گا. بالکل تو بالکل. بس وہ بریانی کی پریزنٹیشن روزانہ جو ہے وہ کبھی دلی کی ہو، کبھی حیدرآبادی ہو، کبھی لاہوری ہو، کبھی چھمے کے چاول بھی ہوں، تو وہ سٹائل چلتا رہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑے آرام سے صحیح چلتا ہے. اور پھر 4-5 سال پہلے ہی مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹانگے کی سواریاں آ جاتی ہیں، اس میں قابو کرنا اور ایزی ہو جاتا ہے. پیار بن جائیں، بیسیکلی پیار بنے اور انکنڈیشنلی بنے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی جو ہے وہ اللہ اور رسول کی سنت کے طور پہ، ان کے حکم کے طور پہ کر رہے ہیں. ادروائز یہی کام بچے بچیاں ویسے ہی کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ شرم والی بات نہیں ہے. وہ تو چھپ کے کر لیں تو خیر ہے. ادھر تو 200-250 بندے کو کھانا کھلاؤ، سبھی کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. میرے خیال میں تو ویسے یہ بڑا عجیب سا کام ہے، لیکن اللہ رسول نے اس کا اعلان چونکہ کہا ہے کرنا ہے، تو پھر یہ سارا تو اللہ رسول کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس میں ضرور برکت آتی ہے اگر اسے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے دونوں ایک دوسرے کے اوپر حلال ہو جائیں. لیکن ہم میں سے زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ نہیں تو میرے واسطے حلال ہو، میں تیرے واسطے نہیں حلال ہونا. تو دونوں ہی حلال ہو جائیں. وہ حلال کا مطلب وہ نہ وہ مرغی ذبح کرنے والا حلال، وہ ہاں دونوں ایک دوسرے پہ حلال ہو جائیں اور باقیوں کے لیے حرام ہو جائیں، تو بڑا اچھا رشتہ بن جاتا ہے.